اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ ہم قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے اور سکھانے کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس ایفرٹ کو قبول کرے اور اس کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج سے ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا تعارف اور قرآن مجید کی شان جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کی ہے، اس کو ہم دیکھنا شروع کریں گے، اور اس سلسلے میں پہلے سپارے سے ہم شروع کریں گے کہ کون سی آیات ہیں جو اللہ نے خود قرآن میں قرآن کریم کی شان، اس کی عظمت اور اس کے تعارف کے سلسلے میں بیان کی ہیں۔ تو سورہ البقرہ سے ہم شروع کرتے ہیں، اور اس کی دوسری آیت ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ہی قرآن کے بارے میں بات کی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ لا ریب فیہ، جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ یہ ایک خاص قسم کا لام ہے۔ لا کا مطلب عربک میں نہیں ہے، لیکن یہ جو لا ہے یہ گرامر کی روح سے ایک خاص قسم کا لام ہے جس کو لائے نفی جنس کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ لام اپنے آگے آنے والا جو اسم ہے، ناؤن ہے، اس کی تمام اسپیشی، اس کی جنس، اس کی ٹائپس، اس کی ورائٹیز کی نفی کر دیتا ہے۔ یعنی کہ لا ریبہ کا مطلب ہے کہ ریبہ کا مطلب شک ہے، تو لا ریبہ، کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، چھوٹا بڑا، مخفی ظاہر، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب من جانب اللہ ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب رب العالمین کی نازل کردہ ہے، کسی قسم کا شک نہیں ہے اس میں کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، جو یہاں کہا گیا کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں 21واں سپارہ سورہ الف لام میم سجدہ، اس کی بھی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ نازل کیا جانا اس کتاب کا کوئی شک نہیں ہے، ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ وہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو سب سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک فنڈامنٹل اور بنیادی میسج دے دیا ریڈر کو، جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اے مخاطب، اے پڑھنے والے، یہ جان لے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا آقا ہے، ماسٹر ہے، یہ اس کی نازل کردہ کتاب ہے۔ یعنی کہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے یہ کوئی آرڈنری کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اس کائنات کے خالق اور مالک کا آخری پیغام ہے، اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا کو ختم کرے گا، قیامت برپا ہوگی، تو یہ اس کی طرف سے ایک لاسٹ میسیج ہے۔ ظاہر ہے کہ بات شروع میں کرنے سے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کی سچائی اور حقانیت، اس کے اوپر پورا یقین اور اس کی عظمت کا اندازہ ہو ریڈر کو، کہ وہ جو پڑھنے جا رہا ہے وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ آپ ایک عام کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس کے جو بھی احکامات ہیں، آرڈرز ہیں، مانیں نہ مانیں، اس کو اٹھا کے رکھ دیں اور سال بعد کھولیں اس کو اور اس میں دیکھیں نہ کیا لکھا ہے، نہ پڑھیں، نہ سمجھیں، نہ اس پر عمل کریں، بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے ایک کتاب ہے۔ اگر آپ خصوصاً مانتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، تو یہ اس کا نازل کردہ کلام ہے اور اس کے آرڈرز ہیں، یہ جو آگے آپ پڑھیں گے اس کے اندر۔ ساتھ ہی یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، جو متقین ہیں۔ متقین سے مراد وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں اور ہر کام کرنے سے پہلے اس بات کا لحاظ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے یا نہیں۔ تقوی کی سمپل ڈیفینیشن یہی ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، جس طرح سورہ البقرہ میں آیا دوسرے سپارے کے اندر، کہ اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے دوسرے سپارے کی، اس میں اللہ نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت، ھدی للناس، اور یہاں فرمایا گیا جو ہم نے دیکھا ابھی سورہ فاتحہ کے، سورہ البقرہ کے شروع میں، کہ اللہ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین۔ تو اس کی ایکسپلینیشن ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کتاب ظاہر ہے کہ ہے تو سارے انسانوں کے لیے ہدایت،
سب اس سے راہ پا سکتے ہیں، اس سے راہ پکڑ سکتے ہیں، لیکن فائدہ اٹھائیں گے وہی جو ایمان لائیں گے اللہ پہ، اس کتاب پہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کا خیال کریں گے اور متقین ہوں گے۔ اس سے ہدایت پائیں گے وہی۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک رستہ ہے اور وہاں پر کوئی گارڈ کھڑا ہے اور وہ لوگوں کو بتا رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے کہ آپ دائیں طرف نہ جائیں یا دائیں طرف جائیں اور بائیں طرف مت جائیں، کہ بائیں طرف بہت خطرہ ہے آگے۔ تو بہت سے لوگ وہاں آتے ہیں، کچھ اس کی بات مان لیتے ہیں اور کچھ اس کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی کہہ رہا ہے، اور اسی رستے پہ جاتے ہیں جس رستے پہ وہ گارڈ منع کرتا ہے، اور آگے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی چور ڈاکو پڑ جاتے ہیں انہیں، یا جو بھی آگے خطرہ ہے اس کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو گارڈ ہے اب، وہ ہے تو بیسیکلی ہدایت کا باعث دونوں قسم کے لوگوں کے لیے۔ جو رائٹ پر گئے ان کے لیے بھی ہدایت کا باعث تھا، جو لیفٹ پر گئے ان کے لیے بھی ہدایت کا باعث تھا، لیکن ایکچولی اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہی کے لیے ہدایت کا باعث بنا جنہوں نے اس کی بات مانی اور دائیں طرف گئے، ورنہ جن لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ آگے گئے اور انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی طرح یہ قرآن جو ہے یہ ہے تو سارے انسانوں کے لیے ہدایت، لیکن اس سے ایکچوئل فائدہ وہی پائیں گے جو اس کی بات مان کے اس کے ڈوز اور ڈونٹس کا خیال کریں گے، ادروائز وہ پھر نقصان اٹھائیں گے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ البقرہ کے اندر ہی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 کے اندر ایک چیلنج دیا ہے ساری انسانیت کے لیے، اور یہ قرآن مجید کی حقانیت اور اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے انسان کو دیا۔ آیت اس طرح سے ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اے انسانوں، اے پڑھنے والو، اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں، کسی بھی قسم کا کوئی شک ہے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو ہر ایک مددگار کو جو تمہارا مددگار ہو سکتا ہے، کوئی حامی، کوئی ناصر، اے آئی کو بلا لو، اور جو تمہارا ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ آج کل کے زمانے کا انسان انہیں بلا لے، پچھلے زمانے کے انسان اپنے شعراء کو بلا لیں، اپنے جو خطیب ہیں انہیں بلا لیں، اسکالرس کو بلا لیں، تھنکرس کو بلا لیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو پھر تم ہرگز نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، نہ کر سکو گے، تو اگر ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہوا ہے کہ تم نہ کبھی کر سکے، نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو بچ جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کافروں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو اس کے کلام کو، اس کے نبی کو، اس کے دین کو نہ ماننے والے ہوں گے۔ یہ چیلنج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ہر زمانے کے لیے یہ ویلڈ تھا، چاہے پہلا زمانہ تھا، چاہے آج کا زمانہ ہے، چاہے آخری زمانہ ہے، ہر زمانے کے لیے وہ چیلنج ویلڈ تھا، اور اس پہ زمانہ گواہ ہے کہ کبھی بھی انسان اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا اور ایک صورت انسان بنا کر نہیں لا سکا۔ اور یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ دیا ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن گھڑا ہے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لیں، ام یقولون افطرا قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اسی طرح سورہ یونس کے اندر بھی کہا گیا کہ ایک صورت بنا کر لے آؤ اس جیسی، لیکن انسان کسی بھی زمانے میں عاجز رہا کہ وہ اس جیسی ایک صورت تو کیا ایک آیت ہی بنا کر لے آئے۔ تو یہ بہت بڑا ایک ثبوت ہے، بہت بڑا ایک معجزہ ہے اور اعجاز ہے قرآن کا، اور من جانب اللہ ہونے کی اور ڈیوائن بک ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی زمانے کا انسان اس بات سے عاجز رہا کہ وہ قرآن جیسی کو ایک صورت بھی بنا کر لے آئے، چاہے وہ سائنٹیفک انوینشنس کا دور ہو جو آج ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اے آئی کے ذریعے خود سے ہو جاتا ہے، لیکن آج کل کے زمانے کا انسان بھی اس بات سے عاجز ہے، پچھلے زمانے کا انسان بھی اس بات سے عاجز تھا۔ تو یہ دوسری بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں کہی قرآن کے متعلق۔ تو صدق اللہ العظیم، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں کیا ایسی باتیں ہیں جو اس کے انٹروڈکشن اور تعارف اور شان کے بارے میں کہیں۔ صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔